قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبيه وخليله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق علیہ۔ وضو کا باب چل رہا ہے۔ ہم نے ایک درس کتاب الوضو سے باب الوضو سے لیا ہے، آج یہ دوسرا درس ہے باب الوضو کا، اور جس حدیث کو میں نے ابھی پڑھا ہے اس کا تعلق ایک خاص مسئلے سے ہے، وہ یہ کہ آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو اپنی ناک کو جھاڑے۔ تفصیل حدیث کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں کا کوئی جگے اپنی نیند سے، من منامه بعض روایت من نومه، اپنی نیند سے جگے، نیند سے بیدار ہو، فلیستنثر ثلاثا، وہ بخاری شریف میں ہے: اذا استيقظ احدكم من منامه وتوضأ فلیستنثر ثلاثا، جب آدمی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو اپنی ناک کو جھاڑے 3 مرتبہ۔ علت بتائی گئی کیونکہ شیطان اس کے خیشوم پر، ناک کے اندرونی حصے میں، جو اوپر کا حصہ ہے ناک کے اندر سے سوراخ جو ہے ناک کا اندرونی حصہ، اس کے ٹاپ پر، یہاں اس مقام پر شیطان رات گزارتا ہے۔ حدیث متفق علیہ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں من منامہ فیتوضأ، آدمی نیند سے بیدار ہو، وضو کرے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، اور مسلم میں، صحیح مسلم کے اندر مطلق ہے کہ سو کر جگے تو اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے۔ حدیث تو متفق علیہ ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے صاحب کتاب نے وہ صحیح مسلم کا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ناک جھاڑنے کا جو حکم ہے یہ وضو کے ساتھ ہے، اور مطلق روایت جو مسلم میں ہے اس میں وضو کی قید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک الگ حالت ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو، بیمار ہے، وضو نہیں کر رہا ہے، یا پانی نہیں ہے، تو کیا وہ ناک نہ جھاڑے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی اپنی ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے۔ یا پانی اسی قدر ہے کہ وہ ناک صرف جھاڑ سکتا ہے تو جھاڑے، اور پھر اس کے بعد وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، اور اگر وضو کر رہا ہے تو الحمدللہ۔ تو یا تو دونوں حدیث پر عمل کرے کہ اٹھنے کے بعد ناک کو جھاڑے پھر وضو میں جھاڑے، یا اگر وضو نہیں کرنا ہے یا پانی نہیں ہے تو صرف ناک کو ایسے ہی جھاڑے، اور اگر وضو کر رہا ہے تو وضو میں ناک کو جھاڑے۔ اب من نوم ہی یا من منام ہی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نوم مطلق ہے، اپنی نیند سے بیدار ہو، شامل ہے یہ رات کی نیند کو بھی اور دن کی نیند کو بھی۔ اذا کل میں عام ہے، جب تم میں کا کوئی نیند سے بیدار ہو، خواہ وہ رات کی نیند ہو، رات کی نیند کے بعد بیدار ہو تہجد کے لیے یا فجر کے لیے،
تہجد کے لیے جگہ یا فجر کی نماز کے لیے جگہ. اور اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص دل میں سوتا ہے، عام طریقے سے قیلولہ کرتا ہے، ظہر کے بعد عصر کے لیے جگتا ہے، تو وہ اپنے ناک کو جھاڑے. نوم مفرد ہے اور وہ مضاف ہے حاضر ہو ضمیر کی طرف، عموم کا فائدہ دیتا ہے. گویا دن اور رات کسی وقت کی نیند کو یہ حدیث شامل ہے. وہ ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. استنثار پہلے بھی بتایا جا چکا ہے وضو کے کیفیت کے بیان میں کہ ناک کے کنارے کو پکڑ کر کے جھاڑنے کا نام ہے. اب بعض اہل علم نے کہا کہ ناک پکڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، ناک میں پانی دائیں ہاتھ سے چڑھائیے اور اس کے بعد بغیر ناک کو پکڑے ہوئے صرف ناک کو اگر آدمی جھاڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ناک پکڑ کے جھاڑے، بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑے. استنثار کہتے ہیں ناک کے کنارے کو، گویا کہ اس کو عام طریقہ سے پکڑ کے آدمی جھاڑتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اخراج الماء من الانف ولو بدون الید، ناک کے پانی کو باہر جھاڑنا بغیر، چاہے ناک پکڑے بغیر کیوں نہ ہو. اب یہ سلاسن جو ہے یہ نائب ہے مفعول جو مطلق یہاں محذوف ہے، یعنی فلیستنثر استنثارا، یعنی خوب اچھی طرح سے ناک جھاڑے. تو اور کتنی مرتبہ سلاسن. اچھا یہ سلاسن جو ہے یہ بھی مسلم کے الفاظ میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، صرف فلیستنثر ناک جھاڑے. تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلم کے الفاظ جو انہوں نے استعمال یہاں پر کیے ہیں، پسند کیا ہے، اس میں سلاسن کی قید لگی ہوئی ہے کہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے. اچھا فلیستنشق نہیں کہا کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ استنشاق کوئی لے، پانی لے اور نہ جھاڑے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ناک میں دوا چڑھاتے ہیں یا پانی چڑھاتے ہیں، تیل چڑھاتے ہیں، نسوار لینا جس کو کہتے ہیں، لیکن جھاڑتے نہیں. لیکن جب استنثار کہا تو اس کا مطلب یہ کہ استنشاق کے بعد ہی استنثار ہوگا. تو یہ لفظ استنثار جو ہے وہ استنشاق کو شامل ہے، جبکہ استنشاق استنثار کو شامل نہیں ہے. ضروری نہیں کہ آدمی ناک پہ پانی چڑھاوے. استنشاق کہتے ہیں ناک کے میں پانی لینا اور ناک کی ہوا سے اس کو دماغ تک لے جانا یا ناک کے اوپری حصے تک لے جانا. تو ضروری نہیں کہ استنشاق کے بعد وہ جھاڑے ہی، لیکن جھاڑنے کا حکم ہے تو یہ شامل ہے کہ ناک میں پہلے پانی چڑھائے گا، اس کو جھاڑے گا. تو اس طریقہ سے استنشاق کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ استنثار سے ہوتی ہے. تو صرف اسی لیے یہ لفظ اختیار کیا گیا کہ ناک کو جھاڑے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ناک میں پانی چڑھائے، لیکن کہا نہیں جھاڑے، کیونکہ استنثار استنشاق کو شامل، پہلے ناک میں پانی لے پھر جھاڑے. علت بتائی گئی فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ. علت پر آنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ شیطان اس کے خیشوم پر یبیت و رات گزارتا ہے. اب یہ بات ہے یبیت و بیتوتت کہتے ہیں رات گزارنے کو. چاہے آدمی کو نیند آئے یا نہ آئے، رات جہاں اس نے گزاری ہے اس کو بیتوتت کہتے ہیں. این بت البارحہ یا این بت اللیلہ، صبح میں آدمی کو کہے کہاں رات تم نے گزاری. تو اب یہاں پر یہ اس بنیاد پر یہ وضاحت ہے کہ یبیتو کا لفظ چاہتا ہے کہ یہ حکم ہے رات میں لمبی نیند سونے کے بعد جگنے والا اپنی ناک کو جھاڑے 3 مرتبہ وضو میں، یا اگر وضو نہیں کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی. لیکن لفظ منام جیسا کہ ہم نے پڑھا نوم مطلق ہے. تو اب اس بنیاد پر علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم شامل ہے صرف رات کی نیند کو، رات کی نیند کے بعد. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فی الغالب آدمی چونکہ رات میں سوتا ہے اور لمبی نیند سوتا ہے اس لیے یہ حکم ہے، ورنہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر سو کر کے جگتا ہے تو وہ اپنی ناک کو جھاڑے. تو یہ لفظ بیتوتت چاہتا ہے رات کی نیند یا رات گزارنا، اور منام کا نوم کا اطلاق چاہتا ہے کہ دن اور رات دونوں کے لیے یہ حکم شامل ہے. اچھا یہ امر جو ہے امر فلیستنثر امر یہ وجوب کے لیے. استنشاق اور استنثار کا ذکر پہلے بھی آیا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو وضو کا طریقہ سکھلایا، حمران مولا عثمان کی جو روایت ہم نے پچھلے درس میں پڑھی ہے اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نقل کیا ہے. تو کلی بھی کیا ہے، ناک میں پانی بھی لیا ہے. لیکن یہاں اس حدیث کو اسپیشلی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کس لیے لائے کہ یہاں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے ناک کو وہ جھاڑے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وضو بغیر کلی اور ناک میں پانی لیے اور جھاڑے نہیں ہوا ہے.
یعنی بلا مزمزہ کے اور استنشاق کے کوئی وضو ہوا ہی نہیں. اور مواظبت خاص کر کے حنفیہ کے نزدیک اگر فعل ہو اور فعل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مواظبت پڑتی ہے تو وجوب کی دلیل ہے. کچھ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، فعل اگرچہ مواظبت ہو وجوب کی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پر حدیث جو لائے ہیں اس میں فلیستنصر لام لام امر ہے، لیکن اس سے پہلے فا آ جائے، واو آ جائے، ثم آ جائے تو پھر وہ لام جو امر کی جو لام مکسور ہوتی ہے لیستنصر ہوتا، لیکن فا پہلے آیا ہوا ہے تو اس لیے فلیستنصر پڑھتے ہیں. ولیعلم، لیعلم ولیعلم، ثم لیقضوا تفثهم. تو ثم واو اور فاؤ، اگر فا لام امر سے پہلے آتا ہے تو لام امر ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے فلیستنصر کہا گیا. لام امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ قرینہ پایا جائے، اور قرینہ نہیں ہے تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مواظبت وجوب کی دلیل ہے، اس سے بھی وجوب ثابت ہوا ناک کی جھاڑنے کا. اور پھر یہاں تو حکم ہے اور حکم امر وجوب کے لیے ہے، لہذا راجح قول یہ ہے کہ ناک میں پانی لینا اور ناک میں سے پانی جھاڑنا یہ واجب ہے. یہی قول امام احمد کا اور اسحاق کا ہے اسحاق بن راہوے کا، اور جمہور ائمہ حنفیہ اور مالکیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، جبکہ حنفیہ وضو میں غسل سنت کہتے ہیں، لیکن غسل جنابت میں یا غسل حیض وغیرہ میں عورت کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو اور ناک جھاڑنے کو، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کو واجب کہتے ہیں. لیکن حنفی مالکیہ اور شافعیہ غسل میں اور وضو میں ہر دو جگہ سنت ہی کہتے ہیں، اور حنابلہ ہر دو جگہ واجب کہتے ہیں، اور انشاءاللہ راجح قول یہی ہے. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، شیطان اس کے خیشوم پر رات گزارتا ہے، اوپری حصے پر نہیں، نیچے اندر والے حصے میں. اب اس کو اگر عقل کی کسوٹی پر تولیں گے کہ بھئی شیطان تو ایک بھاری بھرکم جسم والا ہوگا، یہ ناک کی پتلی سوراخ پہ کیسے گھستا؟ اللہ کی قدرت ہے، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ رسول کا فرمان ہے آمنا وصدقنا. اگر علت کسی چیز کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو علم پر علم کا اضافہ ہوتا ہے، ہدایت پر ہدایت ملتی ہے. جو علم کی روشنی ہمیں حاصل ہے اس میں مزید جلا اور چمک پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر علت سمجھ میں نہیں آتی ہو تو چونکہ اللہ رسول کا قول ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کا شیوا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے قول کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف بلایا جائے تو وہ بلا چون و چرا کہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. سمع و طاعت یہ ایمان والوں کی شان ہے. اور پھر ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ شیطان کے مختلف احوال ہے، مختلف کے رنگ و روپ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو کسی بھی شکل میں آنے کی قدرت اور طاقت دے رکھی ہے. اس میں اللہ کی حکمت ہے. وہ کبھی شیطان سانپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی اور کسی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی گدھے کی شکل میں آئے، کسی شکل میں بھی آئے، کبھی پتلا بن کے آئے، کبھی موٹا بن کر کے آئے. کیسے وہ ناک میں جاتا ہے اور رات گزارتا ہے وہ تو اس کیفیت کو اللہ بہتر جانتا ہے، وضاحت تو نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں تکلف کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. بس نبی صاحب نے فرمایا کہ چونکہ شیطان اس کے خیشوم پر اندرونی ناک کے اوپری حصے کے اوپر رات گزارتا ہے، اس لیے اس کو 3 مرتبہ جب جھاڑو گے تو شیطان نکل جائے گا. لا الہ الا اللہ. تو یہ حکم ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے کہ علت تو بتائی آپ نے، لیکن یہ علت معلولہ نہیں ہے، ہم اس کی وجہ اپنی عقل سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے یہ کہہ لیجئے کہ تعبدی ہے. شریعت نے حکم دیا، اس لیے ہم عبادت سمجھ کر کے اس عمل کو کریں گے، چاہے علت ہماری عقل، علت کا ادراک ہماری عقل کرے یا نہ کرے. تو سو کے جگنے والے کے لیے یہ حکم ہوا، چاہے دن میں جگے یا رات میں. عام طریقے سے رات میں چونکہ لمبی نیند لے کے آدمی جگتا ہے، اسی لیے یہ بھی تو کا لفظ آیا ہے. تو ناک کو جھاڑے، وضو میں جھاڑے تو بھی کام چلے گا. اگر وضو نہیں کرنا چاہتا تو یوں بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے وہ جھاڑے، بلکہ وجوب کے لیے یہ حکم ہے. آگے روایت دیکھیے، اسی طرح کی ایک روایت آ رہی ہے. وعنہ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں کا کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو. اب پھر یہی دیکھ لیجیے، وہی گفتگو ہے. نوم یہاں پر مطلق ہے
اور پھر لفظ آگے آ رہا ہے حدیث کے آخری لفظ میں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، بات یبیت و بیتوتت، رات گزارنا، پھر یہ نوم اور پھر بیتوتت۔ پھر یہاں بھی وہی اختلاف ہوگا کہ کیا نوم سے مراد رات کی نیند ہے یا نوم سے مراد دن اور رات کسی وقت کی بھی نیند ہے۔ اذا استيقظ احدكم، جب تم میں کا کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو کیا حکم ہے؟ اذا کی شرط اذا کلمہ شرط کا جواب کیا ہے؟ فلا یغمس، لا لائے نہیں ہے، فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، جزم دیتا ہے، فلا یغمس، اور بخاری میں ہے فلا یدخل یدہ فی الاناء، اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈوبوئے نہیں۔ جب تم میں کا کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو برتن، یعنی وہ برتن جس کے اندر پانی ہے، جس سے لے کر کے وہ وضو کرے گا، یا اسی طریقے سے غسل کرنے والا ہے، جس بکٹ کے اندر اس کا پانی ہے، فوراً ہی وہ ہاتھ اس میں نہ ڈالے، بلکہ اپنے داہنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے۔ اس کو ٹیڑھا کر کے برتن کو پانی گرائے، داہنے ہاتھ کو دھوئے، یا چھوٹا اگر برتن ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مگ وغیرہ ہو یا کچھ اور پیالہ وغیرہ ہو تو اس سے پانی نکالے اور داہنے ہاتھ کو دھو لے، پھر داہنے ہاتھ سے چلو لے اور بائیں ہاتھ کو دھو لے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا استعمال کرے، لیکن سیدھے سو کی جگہ اور جا کر کے اس میں غسل کے برتن میں جس پانی سے غسل کرنا ہے اس کو طہارت کا غسل، یا اسی طریقے سے وضو کرنا ہے، اس میں ڈائریکٹ وہ اپنا ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو ڈالے، حتیٰ یغسلہ۔ یہ جو حتیٰ ہے، یہ جو لائے نہیں ہے کہ ہاتھ نہ ڈالے، اس کی انتہا کے لیے ہے۔ یہ حکم کب تک ہے؟ دھونے تک۔ اگر ہاتھ آپ نے دھو لیا تو کافی ہے، اب اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیے۔ اب ید سے بڑا ظاہر ہے کہ ید سے مراد یہ کلائی ہے، کیونکہ ید جب مطلق ہوتا ہے تو یہ مراد ہوتا ہے، جیسے سرقہ والی آیت میں ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایدیہما سے مراد یہی کف، چور اور چوری کے، ایدیہما ایمانہما، دونوں ہاتھ، دونوں کے چور چوردی کے داہنے ہاتھ، چور ہو یا چوردی ہو اس کے داہنے ہاتھ، کلائی تک، کلائی سے الگ کرتا، کہنی تک نہیں، یا بازو سے نہیں، بلکہ صرف کلائی سے جس میں انگلیاں لگی ہوئی۔ اور ویسے بھی برتن کے اندر آدمی ہاتھ جو ڈالتا ہے تو ہاتھ کا کلائی ہی ڈالتا ہے تاکہ اس سے پانی نکالے، نہ کہ پورا ہاتھ ڈالتا ہے، تو یہ بات بھی مفہوم ہے، سمجھی جا سکتی ہے۔ تو کہا فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو، یعنی اپنی کلائی کو، اپنے فنگرز کو، اپنی ہتھیلی کو پانی میں ڈوبوئے نہیں، اس برتن میں، انا سے مراد وہ برتن جو وضو کے لیے استعمال کرنا یا غسل کے لیے، حتیٰ یغسلہ ثلاثا، یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ آگے فا بھی تعلیلیہ ہے، یہاں بھی فا تعلیلیہ ہے، جیسے فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، کیونکہ شیطان اس کے خیشوم پر رات گزارتا ہے، جس طرح فا وہاں تعلیلیہ ہے یہاں بھی تعلیلیہ ہے۔ فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا، یا اس کا ہاتھ نیند کی حالت میں کہاں رہا۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہو کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، تو ہاتھ کیا رات گزارتا ہے، یعنی ہاتھ رات میں کہاں رہا، نیند کی حالت میں کہاں رہا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، لیکن جو لفظ استعمال کیا وہ مسلم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ شاید بخاری میں سلاسل کا لفظ یہاں نہیں ہے۔ تو ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے حتیٰ یغسلہ ثلاثا، 3 مرتبہ دھوئے۔ نہیں جانتا وہ کہ اس کے ہاتھ نے نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں تھا، یہ علت بتائی گئی۔ اب آپ دیکھیے اس کا معنی کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ نیند کی حالت میں محل نجاست سے ہو کر گزرا ہو، یا اس نے نیند کی حالت میں محل نجاست کو چھوا ہو، قبل کو یا دبر کو۔ اور عرب والے، خاص کے حجاز کے لوگ استنجا میں پتھر استعمال کرتے تھے، اور گرم علاقہ تھا، ملک ان کا ملک گرم تھا، تو رات میں پسینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ محل خاص کی نجاست پھیل گئی ہو، یا وہاں سے ہاتھ، اگر ہاتھ نے اس جگہ کو چھوا ہو تو ہاتھ کے اندر کچھ علائش ہو، ناپاکی لگ گئی ہو، یا کم سے کم ہاتھ میں بدبو آ گئی ہو، اور اگر وہ بغیر دھوئے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے ابریق میں، لوٹے میں یا جگ میں جس میں وہ پانی رکھے ہوا ہے وضو میں، یا چھوٹے سے بگونے میں
یہ دیگچی جس کو کہتے ہیں قدر، جس کے اندر پانی ہے اس کا وضو کے لیے، اس میں اگر اس نے ہاتھ ڈال دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مزہ بگڑ جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے. تو یہ گویا کہ امکان ہے اور مذلت ہے، سبب ہے. تو اس وجہ سے من باب الاحتیاط کہہ لیجئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صاحب پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے، پاک رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے. فإنه لا يدري أين باتت يده. یہ امام شافعی نے علت بتائی. کچھ اہل علم نے کہا کہ صاحب اس کی کوئی علت نہیں ہے، یہ علت تعبدی ہے، یہ علت تعبدی ہے، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ بہرحال ہاتھ میں آدمی دیکھ رہا ہے کہ پاکی ہے، ہاتھ میں کچھ لگا ہوا نہیں، لیکن پھر بھی حکم یہ ہے کہ وہ دھوئے. تو اس لیے شریعت کا حکم سمجھ کے دھونا. اچھا، اس دونوں علت کے اندر کہ علت معلولہ ہو، اس کی علت جو ہو اس کو عقل سمجھتی ہو، وجہ سمجھتی ہو، یا علت سمجھ میں نہ آتی ہو یا سمجھی نہ جاتی ہو، تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر علت معلولہ ہو جس کو ہم اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، تو پھر اگر وہ علت پائی جائے تب تو معلول پایا جائے گا، حکم پایا جائے گا، ورنہ نہیں. اور تعبدی ہے تو پائی علت ہر حال میں عمل میں لائی جائے گی. مثلا اگر کسی شخص نے گلوز پہن رکھا ہے اور اسے رات گزاری اور اس نے گلوز کو اتار دیا، تو اگر محل نجاست سے بھی ہاتھ ہو کر گزرا ہوگا سپوز، تو اسے تو اس کو اتار دیا، دستانے کو اتار دیا اپنا. اب اگر وہ بغیر دھوئے ہوئے بکٹ میں ڈالتا ہے یا برتن میں ہاتھ ڈالتا ہے داہنا ہاتھ اور پانی نکالتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. کیونکہ اگر محل نجاست سے ہاتھ گزرا بھی ہے یا محل نجاست کو ہاتھ نے چھوا بھی ہے، تو ہاتھ کے اوپر جو لفاف پڑا ہوا تھا، جو گلوز تھا، اسے اس کو اتار دیا. تو اب ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ علت پائی نہیں گئی. لیکن اگر تعبدی علت کہیں گے تو چاہے آپ کے ہاتھ میں گلوز ہو یا نہ ہو، آپ کو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ دھونا پڑے گا. یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہیں ہوگی کہ شیخ الاسلام بھی شاید اسی طرف گئے ہیں کہ صاحب اس حکم پر عمل کرنا چاہیے، شریعت کا حکم سمجھ کر کے، چاہے ہاتھ پر خرقہ، ٹکڑا، کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا گلوز لگا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے اسی طرح کھلواڑ کرتا ہو اور اس کو آلائش کرتا ہو گندی چیزوں سے، اس طریقے سے اس کے ناک میں وہ گھس کر کے کھل کرتا ہے. تو اس لیے جس طریقے سے ناک جھاڑنے کا حکم ہے تو اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کا حکم ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ شیخ الاسلام بھی اس طرف گئے ہیں کہ علت تعبدی ہے. اگر ہاتھ میں آدمی گلوز بھی پہنے ہوا ہو تو حکم یہ ہے، اور فعل نہیں ہے فلا یغمس، اور فعل نہیں جو ہوتا ہے وہ وجوب حرمت پرداد کرتا ہے. جس چیز سے شریعت منع کرے، لا نہیں کے ذریعے مت کرو ایسا، تو وہ حرمت کی دلیل ہے، حرمت پرداد کرتا ہے. جیسے امر وجوب پرداد کرتا ہے، فعل امر وجوب پرداد کرتا ہے، اسی طریقے سے فعل نہیں حرمت پرداد کرتا ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں فلا یدخل یدہ، یا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده، یہ بخاری کی روایت، فليغسل يده، اپنے ہاتھ کو دھوئے. تو یہ تو امر ہوا، یہ وجوب کی دلیل ہوئی. اور مسلم کا جو لفظ ہے اس میں فلا یغمس یدہ، اپنے ہاتھ کو نہ ڈبائے، تو یہ فعل نہیں ہوا، تحریم کی دلیل ہوئی. تو ایک طرف وجوب اور حرمت، تو گویا کہ یہ حکم وجوب کے لیے. اور بعض اہل علم نے کہا کہ استحباب کے لیے، جمہور استحباب کی طرف گئے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وجوب کی طرف گئے. اور امام احمد رات کی نیند کے لیے اس کو خاص کرتے ہیں، جبکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ رات ہو یا دن ہو، کیونکہ جو علت بتائی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں نیند کی حالت میں گیا ہے یہ پتہ نہیں ہے، یہ علت رات کی نیند میں بھی ہو سکتی ہے، دن کی نیند میں بھی ہو سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ رات کی نیند میں اس کا پھیلنا زیادہ قوی ہے، کیونکہ رات میں آدمی لمبی نیند لیتا ہے، جبکہ قیلولہ میں آدمی کچھ دیر سوتا ہے، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ سوتا ہوگا. لیکن بہرحال من باب الاحتیاط کہہ لیجیے، بہتر یہ ہے کہ چاہے دن کی نیند ہو یا رات کی نیند ہو، اگر وہ جگتا ہے تو ہاتھ کو سیدھے بکٹ میں نہ ڈالے، برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ دھو نہ لے. اب ہمارے یہاں تو آج کل ماشاءاللہ نلکا لگا ہوا ہوتا ہے باتھ روم کے اندر، ٹوٹی سے پانی آتا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہاتھ ڈالنے کا ہے. لیکن
سیدھے کلی اور ناک میں پانی لینے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے ہاتھ کو کلائی سے دھو لیں، تاکہ اگر وہ گندگی یا ہاتھ میں اگر ہو جو علت یہاں بتائی گئی ہے تو ٹھیک ہے، بالٹی میں ہم نہیں ڈال رہے ہیں، لیکن یہ گندے ہاتھ سے یا جس میں گندگی کا امکان اور احتمال ہے اس سے پانی لے کر کے آپ نے منہ اور ناک میں چڑھایا، تو اس لیے ویسے بھی وضو کی سنت ہے، اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دھوئے، لیکن بہرحال ایسی صورت میں اس کو وجوب کے لیے نہیں کہے گی، کیونکہ اصل میں اپنے کو پانی بچانا ہے، جو ہمارے برتن میں پانی ہے قلیل پانی، کیونکہ اگر اسمیل آ گیا ہاتھ کا یا گندگی لگی ہوئی ہے جو اس میں دھل گئی تو پانی ہمارا ناپاک ہو جائے گا، لیکن نلکے سے جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر وہ بات نہیں، تو اس لیے وہاں جا کر کے یہ معاملہ سنت رہے گا، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی دھو کر کے ہی تو کلائی کو رگڑ کے 3 مرتبہ صاف سے دھوئے، پھر اس کے بعد کلی اور ناک میں پانی چڑھائے، ایسا 3 مرتبہ کرے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، لا الہ الا اللہ۔ آگے دیکھیے حدیث ہے، وعن لقیط ابن صبیرہ، ابو رزین ان کی کنیت، تبوک یہ طائف کے مشہور صحابی ہیں، لقیط بن صبیرہ ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اخرجه الاربع وصححه ابن خزیمہ ولأبی داود فی روایت اذا توضأت فمسمس۔ لقیط بن صبیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس میں کچھ وضو کے اور بھی جزوی مسائل بیان کیے گئے ہیں اس حدیث کے اندر، ملاحظہ کیجئے۔ لقیط بن صبیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، اسباغ وضو کرو، اسباغ یعنی اکمال، مکمل وضو کرو، مکمل وضو کرو، اسباغ کہتے ہیں مکمل وضو کرنے کو۔ اب یہ مکمل وضو 2 طرح سے ہوگا، ایک تو اسباغ واجب ہے اور ایک اسباغ مستحب ہے۔ اسباغ واجب یہ ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ ہر عضو کو دھوئے تاکہ وہ عضو دھلے، اور جو اعضائے مغسولہ کی جو حد ہے، جس عضو کی جو حد ہے اس پوری حد پر اس کا ہاتھ گزرنا چاہیے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یعنی انگلی کے سرے سے لے کر کے کہنی سمیت اس کا ہاتھ دھلنا چاہیے۔ 1 مرتبہ پانی لے اور اس کو دلک، ایسے موقع پر دلک ہوتا ہے، پانی کے ساتھ ہاتھ کو رگڑنا یہ دلک ہوتا ہے، اور غسل جو ہوتا ہے اس میں صرف پانی بہانا ہوتا ہے، تو پانی اگر زیادہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر آپ 3 مرتبہ بہائیں گے تو دھل جائے گا، لیکن اگر ایک ہی مرتبہ لینا ہے اور صرف پانی بہا دیں گے ایسے اور چھوڑ دیں گے تو بہت سارا حصہ خشک رہے گا، تو وہاں پر ہاتھ کو آپ کو اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ہاتھ پر دوڑانا ہوگا۔ تو فرمایا گیا کہ اسبغ الوضو، بتا رہے تھے کہ اسباغ وضو ہر عضو کو 1 مرتبہ دھونا تاکہ جو اس کی حد ہے وہ پوری حد کے ساتھ دھل جائے اور کچھ قطرے ٹپکے، یہ واجب ہے، اس کے بغیر تو وضو ہوگا ہی نہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ اگر ہر عضو کو دھوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ 1 کے مقابلے میں 2 اور 2 کے مقابلے میں 3، یہ زیادہ مکمل وضو ہوگا اور یہ افضل عمل ہے۔ اب جب اسباغ کا یہ 2 معنی ہے کہ 1 مرتبہ جس میں اعضائے وضو دھل جائیں، کوئی حصہ اس کا خشک نہ رہے، یہ واجب ہے، اور 2 اور 3 مرتبہ یہ مستحب ہے۔ کہیے گا کہ ایسا کیوں، استحباب کیوں کرے 3 مرتبہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فاغسلوا وجوہکم اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، چہرے کو دھو۔ اب چہرے کا دھونا 1 مرتبہ میں اگر ہو جاتا تو حکم ربانی پر عمل ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو دھو کہنی تک، کہنی یعنی کہنی سمیت، اگر 1 مرتبہ چلو پانی، 1 چلو پانی سے میرا ہمارا ہاتھ دھل گیا، ہو گیا حکم پر۔ تو یہ چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، یہ حکم امر جو اللہ کا ہے فاغسلوا وجوہکم، یہ 1 مرتبہ کے دھونے کے بھی شامل ہے، 2 مرتبہ کے بھی اور 3 مرتبہ کے بھی، تو اس لیے 1 مرتبہ واجب اور 2 اور 3 مرتبہ مستحب ہے۔ تو دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، کوئی چاہے تو 1 مرتبہ مقابلہ کر لے، وہ بھی انشاءاللہ اسباغ ہوگا، لیکن وہ اسباغ واجب ہوگا کہ اس سے کم پر تو وضو اس کا ہوگا ہی نہیں، لیکن اگر 3 مرتبہ کرتا ہے تو یہ افضل ہے۔ گویا کہ اسباغ کا 2 معنی ہے، دونوں معنی یہاں پر استعمال ہوا، تو گویا کہ اسباغ واجب اور اسباغ مستحب، جو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے دھونے کو کہتے ہیں، دونوں کو شامل ہے، تو یہ لفظ مشترک ہوا۔ تو اب یہ اصولی بحث ہے اہل علم کے درمیان کہ کوئی لفظ جو مشترک ہو 2 معنی میں، کیا وہ دونوں معنی ایک ساتھ مراد دیا جا سکتا ہے؟
تو بعض اصولیوں نے کہا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسبغ الوضو سے صرف وہ بعد والا مراد ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ، کیونکہ مسلم شریف وغیرہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں کہ جو کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اسبغ الوضو، وضو مکمل کرو، علی المکارہ، تکلیف کے باوجود. جیسے ابھی جاڑے میں وضو کرنا تکلیف دہ ہے تو یہ کیا. تو ظاہر ہے کہ جو اس طرح کی فضیلت ہے وہ فضیلت صرف واجب کے ادا کرنے پر نہیں ہوگی، بلکہ واجب سے بڑھ کر کے اگر دھوئے گا تو کریں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسباغ جو ہے وہ 2 اور 3 مرتبہ کی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ مکمل اعضائے وضو کو دھونے کا نام ہے، جو کہ مستحب عمل ہے. وہی مراد ہے یہاں پر اسبغ الوضو، مکمل وضو کرو، یعنی 3 مرتبہ دھو. یہ کمال درجہ ہے. اس سے ادنا 2 ہے، اور سب سے ادنا جو واجب حد ہے وہ 1 مرتبہ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا دوسرا حکم اسے وخلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لیکن اگر انگلیوں کے درمیان پانی جا چکا ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان انگلیاں گیلی ہو چکی ہے، خشک نہیں ہے، تب تو پھر یہ خلال واجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، ہاتھ دھو، منہ دھو، منہ دھو، ہاتھ دھو، اپنے پاؤں دھو، دھل گیا ہے. تو اب یہ جو حکم ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا جو حکم ہے وہ مطلق دھونے کا ہے. یہاں ہے خلال کرو. خلال کیا ہے کہ 2 چیز کے درمیان جو گیپ ہے اس میں ایک تیسری چیز کو داخل کرنا، تاکہ یہ جو گیپ ہے اس کے اندر اگر جگہ خشک رہ گئی ہے تو اس کو دھل دیا جائے. 2 چیز کے بیچ میں ایک چیز کو داخل کرنا. اب خلل بین الاصابع کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، سمجھا نا؟ الا یہ کہ اگر یہ یقین ہو کہ بغیر خلال کیے ہوئے، بغیر انگلیوں کے درمیان انگلی گھسائے ہوئے انگلی نہیں دھلے گی، تب ایسی صورت میں خلال کرنا واجب ہوگا تاکہ جگہ خشک نہ رہے. اور اس کی شکل کیا ہے ہاتھ میں؟ کہ آپ نے پانی لے لیا ہے جی، اور اس کے بعد جب ہاتھ دھو لیا تو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ڈالیے اور انگلیوں کو انگلیوں کے اندر ڈالیے اور اس طریقے سے خلال کر لیجیے. وخلل بین الاصابع. اور اگر پاؤں وغیرہ کی انگلیاں ہیں تو بائیں ہاتھ کی خنصر جو چھوٹی انگلی ہے اس سے اس کے درمیان خلال کرے، کیونکہ وہاں سے میل کچل صاف کرنی ہے تو میل کچل کے ازالے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. تو یہ ہے خلال کا مسئلہ انگلیوں کے درمیان. اسی طریقے سے انگوٹھی وغیرہ ہے جو ٹائٹ ہے تو اس کو ذرا سا پانی رکھ کر کے ڈھیلا کر لے تاکہ وہ جگہ اندر میں خشک نہ رہ جائے. تو یہ خلال کا حکم یہ ہے کہ صاحب اگر پانی نہیں پہنچا ہے تب واجب ہے، اور اگر پانی پہنچ رہا ہے اور انگلیاں گیلی ہو گئی ہیں یا ان کے درمیان جو شگاف ہے وہ گیلے ہو گئے ہیں تو پھر یہ حکم استحبابی ہے. آگے فرمایا وبالغ فی الاستنشاق. اب دیکھیے امر کا صیغہ ہے یہاں بھی. استنشاق میں یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں، ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، یعنی ہوا سے شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ناک کی ہوا سے پانی کو اوپر تک لے جاؤ. شروع میں ہو سکتا ہے تکلیف ہوگی، لیکن انشاءاللہ رفتہ رفتہ ناک میں پانی لینے کے بعد ناک کی جو سینسٹیویٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بہت حد تک سر کے درد سے آدمی کو راحت مل جاتی ہے، اور سردی زکام سے بھی بہت جلدی آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو. تو یہاں تو استنشاق کا حکم ہوا، اور آگے ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں آج کے درس کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی قولی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیستنثر ثلاثا، ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا، یا کلی ناک میں پانی ڈالنے اور ناک جھاڑنے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک جھاڑنا، یہ تو ہم نے فعلی حدیث میں پڑھا حضرت عثمان کی روایت میں. لیکن یہاں قولی روایت کے لیے ہے کہ یہ جو فعل سے ثابت ہے ناک جھاڑنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بھی ثابت ہے، لہٰذا اسی لیے یہ وجوب کی دلیل ہے واضح طور پر. تو کہا وہ بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی لینے میں اور ہوا سے اس کو دماغ تک لے جانے میں یا ناک کے اوپری سرے تک لے جانے میں مبالغہ کرو. یہ امر بھی جیسا کہ بتایا ہے وجوب کے لیے. الا ان تکون صائما، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو تو پھر مبالغہ مت کرو، کیونکہ اگر ناک میں پانی لیا اور ناک کے ہوا سے پانی اوپر سے لے گئے تو ناک کا سیدھا راستہ حلق سے ملتا ہے. اگر آپ نے ڈراپ ٹپکایا اور بہت محتاط نہیں رہے اور تھوڑی سی ہوا لے لی ناک سے تو سیدھے حلق کے نیچے آئے گا. اور پانی سے پتلی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ حلق کے نیچے جائے گا، وہ تو ٹوٹ جائے گا.
تو اسی لیے اسی کو کہتے ہیں فقہا سد الذرائع. سد الذرائع یہ لفظ اصول کے اصطلاح میں بہت مستعمل ہے اور یہ حجت ہے الحمدللہ، اگرچہ کچھ لوگ حجت نہیں مانتے، لیکن سد الذرائع. سد الذرائع کیا کہ ایک عمل مباح ہے لیکن وہ دوسرے عمل کے یا حرام عمل کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے، تو اس مباح اور جائز عمل کو ترک کر دو. ناک میں پانی ڈالنا اور اس میں مبالغہ کرنا یہ ایک امر مشروع ہے، شریعت کا حکم ہے، مطلوب امر ہے. لیکن اگر ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرے تو بہت قوی امکان ہے کہ حلق کے نیچے پانی آ جائے اور روزہ ہمارا ٹوٹ جائے. تو اس لیے سد الذریعہ کے طور پر ایک عمل کو ہم چھوڑ رہے ہیں، یعنی مبالغہ سے ناک میں پانی لینا چھوڑنا نہیں ہے، ناک میں تو پانی لینا ہے لیکن ہلکی ہوا سے پانی، ایسے کہ ناک کے آدھی ناک تک گیا، لیکن خوب مبالغہ سے چڑھانا یہ روزے کی حالت میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مبالغہ کرنے سے، ناک میں پانی شدت سے، قوت سے، ہوا سے چڑھانے سے منع فرمایا. اور اسی کو آپ کہہ لیجیے یہ کہ صاحب درء المفاسد اولا من جلب المصالح. یہ بھی اصول فقہ کا بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ مفسدت کا دفعیہ مصلحت کے حصول پر مقدم ہوتا ہے. ایک طرف تو مصلحت ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کیا جائے، مبالغہ سے پانی چڑھایا جائے، قوت سے پانی چڑھایا جائے ناک کے اندر، لیکن ایک دوسری مفسدت یہ ہے کہ روزہ ٹوٹنے کا قوی امکان ہے. تو اس مصلحت کے حصول پر یعنی مبالغہ فی الاستنشاق کے مقصد پر درء المفسدت کہ روزہ ہمارا نہ ٹوٹے یہ مقدم ہے. اور یہ اور بھی جگہ پر دیکھیے، بہت سی جگہ پر ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. معبودان باطلہ کو گالی نہ دو. کہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے معبودان باطلہ کو گالی دینا اللہ رب العالمین کی گالی کا سبب بن جائے. بت پرست غیر اللہ کے پجاری اپنے اصنام کی حمیت میں اللہ حق یا الہ حق کو گالی دیتے، تو اس لیے اگر یہ خطرہ ہے تو مت گالی دو. چلیے صاحب، تو فرمایا گیا کہ مبالغہ کرو پانی ناک میں لینے میں مگر روزے دار ہو. تو 3 حکم اس میں ہم نے پڑھا. اسباغ وضو، مکمل وضو کرو. اب یہ 1 مرتبہ واجب اسباغ ہے، 2-3 مرتبہ یہ مستحب اسباغ ہے. خلل بین الاصابع، اپنی انگلیوں کے درمیان، چاہے وہ انگلیاں ہماری ہاتھ کی ہوں یا پاؤں کی ہوں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں ہے کہ خلل بین اصابع یدیک ورجلیک، اپنے ہاتھ کی اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اگر پانی آسانی سے پہنچ رہا ہے تو واجب حکم نہیں ہے، جیسے فغسلوا کا عموم چاہ رہا ہے، اطلاق چاہ رہا ہے کہ صرف بھگانا کافی ہے. اور اگر پانی نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر خلال واجب ہوگا. اور تیسرا حکم یہ ہوا کہ پانی ناک میں لینے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے دار ہو. اس حدیث کو اربعہ نے نقل کیا، یعنی سنن اربعہ نے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ نے. اور اس حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے. اور کہتے ہیں کہ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے، لگتا ہے کہ اس حدیث سے الگ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس جملے کو صرف اذا توضأت فمضمض. یہاں دیکھیے امر ہے، جب تم وضو کرو یا جب تو وضو کرے تو کلی کرے. یہ بھی مضمض امر کا صیغہ ہے. اب یہاں اس جملے کو لایا ہے، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ کلی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تو ثابت ہے ہی. اچھا، ناک میں پانی ڈالنا بالغ فی الاستنشاق امر کا صیغہ ہے. فلیستنشق ثلاثا، ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، یہ بھی امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے. کلی کرنے کے سلسلے میں قولی حدیث اب تک نہیں آئی تھی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کیا گیا تھا. یہاں ابو داؤد کی روایت میں ایک روایت کے اندر ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے کہ جب وضو کرو تو کلی کرو. اب ماشاءاللہ یہ حکم امر کے صیغے سے بھی ثابت ہو گیا، یعنی قولی حدیث بھی ہو گئی. تو اس لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا جیسا کہ ابھی بتایا کہ واجب ہے، وضو کے اندر بھی اور غسل کے اندر بھی. ایک تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وضو کوئی غسل بغیر مزمزہ کے، بغیر استنشاق و استنثار کے نہیں تھا. کلی اور ناک میں پانی ڈالے بغیر نہیں ہوتا تھا. دوسری یہ کہ امر کا صیغہ بھی ہے، حکم ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، الا یہ کہ دلیل صارف موجود جو وجوب سے اس کو ندب کی طرف پھیرے. اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ قرآن مجید کا بیان ہے. تو قرآن مجید نے کہا چہرے کو دھو، اب لیکن ہم جانتے چہرے کی ہم حد مقرر کرتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک دھو، یہاں سے لے کر یہاں تک دھو. یہ حد ہم کہاں سے لائے؟ ظاہر ہے کہ حدیث سے، تو حدیث بیان ہے. تو بعض علماء کا یہ کہنا، جیسے علامہ ابن حزم وغیرہ نے کہا ہے کہ فعلی حدیث تو ہے مزمزہ کے لیے لیکن قولی حدیث نہیں ہے. اس پر علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نہیں، حدیث صحیح ہے
اور ابو داؤد کے اندر ہے۔ تو جس طریقہ سے ناک میں پانی چڑھانے اور ناک جھاڑنے کی قولی حدیث ہے، فعلی اور قولی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور آپ کا قول مبارک، اسی طریقہ سے کلی کرنے کی بھی فعلی حدیث ہے اور ماشاءاللہ قولی بھی حدیث ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے اذا توضأت فمسمس۔ لہذا اگر کوئی شخص کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ لیکن جو لوگ سنت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فغسلوا وجوہکم، قرآن لکھا وجوہ، اور وجہ کہتے ہیں جو سامنے کا حصہ ہو، ظاہر ہو۔ یہ منہ اور ناک جو ہے وہ باطنی حصہ ہے، اور جو امام احمد ہے وہ کہتے ہیں کہ منہ اور ناک چونکہ چہرے میں داخل ہے، اس لیے چہرہ کو دھو کلی کے ساتھ، ناک میں پانی ڈالنے کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل رہا ہے اور قول رہا ہے۔ کیونکہ جس نے بھی وضو کی کیفیت نقل کی ہے اس نے کسی ایک حدیث میں بھی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالنے کی بات نہیں کہی ہے۔ دیکھیں آگے روایت، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضوء، اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ وہی خلال چمڑے کو بھگوتے تھے، چمڑے کو، داڑھی کے چمڑے کو بھگوتے تھے، اپنی انگلی سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے۔ لحیہ یہ جبڑا ہے جس کے اوپر یہ بال نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ٹھڈی جہاں دونوں جبڑے، دونوں طرف کے دائیں اور بائیں جبڑے یہاں آ کر کے ملتے ہیں، یہ نیچے تک حلق کے شروع ہونے سے پہلے، گردن شروع ہونے سے پہلے تک، تو یہ پورا حصہ دونوں طرف کا، اور یہ ٹھڈی لحیہ ہے۔ وضو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے۔ اب یہ حکم آپ کا فعل ہے، خلیل بین الاصابع تو حکم ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اکثر حدیثوں کے اندر خلال لحیہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کی یہ روایت صحیح ہے اور کئی طرق سے آئی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ 12 حدیثیں اس معنی کی شہادت دیتی ہے، شواہد جو ہیں 12 شواہد ہیں اس کی۔ اگرچہ امام احمد نے کہا کہ تخلیل لحیہ کے سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے مسائل امام محمد بن حنبل میں، ان کے بیٹے کے حوالے سے، عبداللہ بن احمد کے حوالے سے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان کی حدیث کو قابل حجت گردانا، اور ترمذی نے، ابن خزیمہ نے، اور دوسرے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس لیے داڑھی کا خلال مستحب ہے، علماء نے کہا کہ واجب تو نہیں لیکن مستحب ہے۔ اب داڑھی اگر گھنی ہو تو اس کے لیے خلال مستحب ہے، اور یہ ہے کہ ایک پانی لے لیجیے انگلی کے اندر، چلو کے اندر، اور اس سے مختلف حصے کو تھپ تھپائیے، اور انگلی کے ذریعے، تر انگلی کے ذریعے داڑھی کے چمڑوں کو بھگوئیے، یا ایک یہ ہے کہ کلو لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تحت الحنک مارا پانی، اور اس کے بعد تر انگلیوں سے داڑھی کو خلال کر لیا۔ اور اگر کبھی نہیں کرتے ہیں، صرف سامنے کا جو اوپن حصہ ہے اس کو دھو لیا اور داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تر ہاتھ، تو الحمدللہ کافی ہوا۔ لیکن اگر داڑھی بالکل ہلکی ہو کہ نیچے کا چمڑا نظر آتا ہو تو پھر بال کی جڑ بھگونا کہ چمڑا بھگ جائے۔ اگر اوپر سے چمڑا نظر آتا ہو، داڑھی کے اوپر سے جو داڑھی کے نیچے چمڑا ہے وہ اگر اوپر سے نظر آتا ہو تو پھر اس چمڑے کا بھگونا واجب ہوگا۔ تو یہ داڑھی کے خلال کے سلسلے میں بات ہوئی۔ اگر گھلی داڑھی ہے تو پھر خلال مستحب ہوگا، صرف جو اوپن حصہ ہے، کھلا ہوا حصہ ہے، اس کو دھونا واجب ہے، داڑھی کا خلال مستحب ہے۔ لیکن اگر بہت ہلکی داڑھی ہے اور چمڑا اوپر سے نظر آتا ہے تو پھر بال کی جڑوں کا بھگانا واجب ہے۔ اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ آگے ایک دو روایت اور دیکھیں۔ وعن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں طریقہ وضو میں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتی بثلثی المد، ایک مد کا 2/3 پانی لایا گیا۔ ایک مد ایک نپنا ہے، 4 مد کا ایک سا بنتا ہے، اور مد ایسے کہہ لیجئے تو معتدل القامت آدمی، درمیانے قد کا آدمی، جو بہت لمبا ہو نہ ناٹا ہو، متوسط القامت جس کو کہہ لیجئے، میانہ قد آدمی اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے، جس کو لپ کہتے ہیں، اس کو تو غرفہ کہتے ہیں یا چلو کہتے ہیں، لیکن جب دونوں ہاتھ کو پھیلا کر کے ایک مرتبہ پانی لے تو اس کو مد کہتے ہیں۔ یا اگر غلہ اٹھاتا ہے تو گویا کہ یہ ایک مد غلہ ہے۔
تو یہ ہوا ایک مد. اب اس ایک مد کا دو حصہ, گویا کہ پورا مد بھی نہیں, اگر اس کا وزن لوگوں نے کہا ہے ایم ایل کے اندر کہ صاحب یہ ایک مد جو ہے وہ 750 ایم ایل ہے, کیونکہ 4 مد کا جو ہوتا ہے وہ 1 سا ہوتا ہے, اور 1 سا 3 کلو کا ہوتا ہے, اور کلو جو ہوتا ہے وہ لیٹر سے تھوڑا بڑا ہی ہوتا ہے, زیادہ ہی ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب وہ 2.5 کلو کا سا ہوتا ہے, تو اس طریقے سے پانی اور کم ہو جائے گا. تو ایک مد اگر مان لیجئے کہ 750 ایم ایل ہے, اور کسی کے یہاں اگر وہ 600 ایم ایل کے قریب ہے, مثال کے طور پر 600 کچھ ایم ایل, تو اس کا 2/3 گویا 400 ایم ایل پانی کے اندر, 400 ایم ایل پانی کے اندر. اور اگر 750 ہے تو 500 ایم ایل ہوا, یعنی ½ لیٹر پانی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اب ظاہر ہے کہ ½ لیٹر پانی کے اندر آپ وضو کریں گے تو اکثر ایسا ہوگا کہ ایک مرتبہ دھونے کی نوبت آئے گی. اور ایک مرتبہ دھونے کا مطلب یہ کہ پانی کے ساتھ جس ہاتھ سے آپ دھو رہے ہیں, جس ہاتھ کو, جو ید غاسلہ ہے اور ایک ید مغسولہ ہے, مثلا داہنے ہاتھ سے ہم بائیں ہاتھ کو دھو رہے ہیں, ایک چلو پانی لیا اور ہاتھ کو ڈالا, تو پانی کے ساتھ ہاتھ ہمارا اس کے اوپر چلنا چاہیے. پانی کے ساتھ جو ہاتھ پر چلتا ہے اس کو دلک کہتے ہیں, جس کو رگڑنا کہتے ہیں اردو اصطلاح میں. تو گویا کہ ہاتھ پھیرتے تھے پانی کے ساتھ, اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ غسل کہتے ہیں پانی بہا دینے کو. آپ نے حنفیہ کھولی جی, نلکی کھولی اور اس کے نیچے ہاتھ ڈال دیا, اگر نہیں بھی چھوا اور پانی بہہ گیا پورے ہاتھ پر, دیکھ رہے کہ یہ خشک نہیں ہے, تو آپ کا ہو گیا غسل, ہو گیا, فاغسلوا وجوہکم ہو گیا. لیکن یہ دلک والی جو کیفیت ہوتی ہے کہ پانی کے ساتھ ہاتھ آپ کا ہاتھ پر گزرے, یا پانی کے ساتھ آپ کا ہاتھ چہرے پر گزرے, یہ ایک مرتبہ میں یہ صورت ضروری ہو جائے گی. تو فجعل یدلک ذراعیہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذراع کو, ہاتھ کے اوپر, کلائی کے اوپر جو ہے یہ جو حصہ ہے موٹا والا حصہ, وہ ذراع ہے, اسی لیے ایک ذراع کہتے ہیں ایک ہاتھ کو. اور یہ کہنی کے اوپر کا جو حصہ ہے یہ آپ کا عضد ہے, اور یہ جو آپ کا حصہ ہے یہ منکب ہے, شولڈر جس کو کہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذراع کے اوپر, یعنی کہنو سے پہلے اور کلائی سے اوپر کا جو موٹا حصہ ہے ہاتھ کا, اس پر آپ اپنے ہاتھ کو رگڑتے تھے. اس طریقے سے پانی لے کر کے آپ اپنے دونوں ہاتھ کو رگڑتے تھے, چہرے کو رگڑتے تھے, پاؤں کو رگڑتے تھے. تو اگر ایک مرتبہ آپ کریں گے تو بغیر ہاتھ کو اس پر گزارے ہوئے نہیں کام چلے گا. صرف ایک مرتبہ میں پانی بہا دیجیے گا تو کبھی بھی عضو آپ کا ٹھیک سے نہیں دھلے گا. اور یہ آپ نے کیا ہے 2/3 مد, ایک مد کا 2 حصہ, 2/3. اور جیسا کہ کہا نا کہ اگر کسی نے 3 لیٹر مانا ہے یا 3.25 لیٹر مانا ہے تو 750 سے 800 ایم ایل ہوتا ہے. اور اس طریقہ سے ½ لیٹر پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے. لیکن اگر کبھی ضرورت ہو, حاجت ہو, تو اب یہ تحدید اتنی لازم نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ پانی نہیں لے سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا اس سے کم میں بھی ہو, 1 گلاس پانی کے اندر بھی آدمی وضو کر لے, مجبوری اگر ہوتی ہے تو, مطلب. لیکن وضو بھیگنا چاہیے اور اسراف نہیں ہونا چاہیے. پانی کی اگر فراوانی بھی ہو تو پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تحدید ایسی نہیں کہ آپ اس سے زیادہ اگر کر لیتے, 1 لیٹر پانی سے اگر وضو کر لیتے ہیں یا 1.5 لیٹر پانی استعمال کر لیتے ہیں تو غلط ہے. لیکن یہ کہ آپ نے نلکی کھول رکھی ہوئی ہے, پانی بہہ رہا ہے, یہ اسراف ہے. تو اس کا خیال وضو کرنے والے کو رکھنا چاہیے کہ پانی ضرورت سے زیادہ نہ بہائے. عبداللہ بن زید کی ہی روایت میں یہ دوسری جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا کان کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت ہے. اب یہ حدیث دیکھ لیجیے. کہتے ہیں وعن ہو, عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے دونوں کان کے لیے پانی لے رہے ہیں, اس پانی کے علاوہ جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا. گویا کہ کان کے مسح کے لیے آپ نے نیا پانی استعمال کیا. پانی لیا, دونوں ہاتھ میں ڈالا اور اس کے بعد جھاڑا, اور پھر کان کی انگلی میں, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں, سباحتین, انگلیوں کو کان کے سوراخ میں ڈالا اور اسی سے اندرونی حصے کو مسح کیا اور انگوٹھے سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا. پانی نیا لیا کان کے مسح کے لیے. کہتے ہیں بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے, اور ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. لیکن دیکھیے حافظ ابن حجر کا ریمارک جہاں اس کتاب کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے, کہتے ہیں یہی حدیث اسی سند سے مسلم میں ہے. وہو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غیر فضل یده.
کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اس پانی کے علاوہ پانی سے جو آپ کے ہاتھ میں بچا ہوا تھا، یعنی ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ دھویا آپ نے، ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد جو ہاتھ میں تراوٹ تھی، اس تراوٹ کو آپ نے سر کے مسح کے لیے اور کان کے مسح کے لیے کافی نہیں سمجھا، بلکہ سر کے مسح کے لیے آپ نے نیا پانی لیا اور سر کا مسح کیا، یا تو ایک ہاتھ سے لیا لے گئے آگے پیچھے کر لیا، یا دونوں ہاتھ کے اندر لیا اس طریقے سے آگے پیچھے لے گئے، یا جیسا کہ سنن کی روایت میں ہے کہ ایک چلو سے پانی لیا اور اس کو دونوں ہاتھ میں لے کر کے سر پہ ڈال دیا، کچھ خطرے ظاہر ہے کہ نیچے گریں گے بھی، اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو اسی پانی کے اوپر سے گزار دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا پانی لیا تھا، گویا ہاتھ دھونے کے بعد جو ہاتھ میں تراوٹ تھی وہ کافی نہیں ہوا بلکہ نیا لیا، اور اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہر عضو جو مستقل ہے اس کے لیے ماء جدید مطلوب ہے، چہرے کے لیے ماء جدید مطلوب ہے، ہاتھ کے لیے ماء جدید مطلوب ہے، سر کے مسح کے لیے ماء جدید ہے، پاؤں کے لیے ماء جدید ہے، کیونکہ یہ سب مستقل عضو ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے۔ لیکن کان کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاذنان من الراس، یہ حدیث موقوفاً بھی ہے مرفوعاً بھی ہے، لیکن بہت زیادہ طرق ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ اس سے کمتر درجے کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ کثرت طرق کی وجہ سے قابل حجت ہوتی ہیں، اور الاذنان من الراس والی تو اتنی سند ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ تو جب کان مستقل عضو نہیں ہے بلکہ وہ سر کا ہی حصہ ہے، جیسا کہ مرفوع اور موقوف روایت کے اندر آیا ہے، تو پھر اس کے لیے الگ سے پانی لینے کی تھیوری نہیں بنتی ہے۔ اور جو حدیث ہے یہ جس کو بیہقی نے صحیح کہا ہے، اگر مان لیجئے کہ اس کی سند صحیح بھی ہے تو علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہو المحفوظ، یہی لفظ محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کہ کان کے لیے آپ نے سر کے پانی کے علاوہ پانی لیا، نیا پانی لیا، یہ لفظ غیر محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ اب یہ اصطلاح ہے حدیث کی، محفوظ اور غیر محفوظ۔ غیر محفوظ حدیث شاذ ہوئی جس میں راوی ثقہ ہو کر اسقے کی مخالفت کرے، اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے، اور محفوظ وہ ہے جس میں اسقہ راوی ثقہ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو گویا کہ محفوظ حدیث کو لینا ہے، شاذ کو نہیں، کیونکہ صحیح حدیث کی شرط یہ ہے کہ ثقہ ضابط آدمی نے نقل کیا ہو، سند میں اتصال ہو، کوئی انقطاع نہ ہو، اور آگے ہے من غیر شذوذ ولا علہ، نہ اس میں کسی طرح کا شذوذ ہے سند میں، متن میں، نہ کوئی علت خفیہ ہو جو اس حدیث کو کمزور کر رہی ہے۔ تو حدیث صحیح ہونے کے لیے شرط یہ کہ وہ شاذ نہ ہو۔ گویا حافظ ابن حجر یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ کان کے لیے پانی لینے کی جو حدیث ہے مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے حوالے سے جو نقل کی گئی ہے وہ حدیث شاذ ہے، اور جو محفوظ حدیث ہے، جو اقویٰ ہے، زیادہ قوی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکم سر کے لیے نہ کہ کان کے لیے ہے۔ البتہ امام مالک نے موطا میں حضرت عبداللہ بن عمر کا اثر نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لیتے تھے، تو یہ ان کا اپنا عمل ہے۔ امام شافعی وغیرہ کہتے ہیں کہ کان کے لیے نیا پانی لینا چاہیے، لیکن صحیح قول یہ ہے حنفی حنابلہ وغیرہ کا کہ کان کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے، البتہ سر کے لیے نیا پانی لینا چاہیے۔ اور جو حدیث آتی ہے ربیہ کی ابو داؤد وغیرہ کے اندر یا ابن ماجہ وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کے بعد جو ہاتھ میں تراوٹ تھی اسی سے سر کا مسح کیا، سر کے لیے نیا پانی نہیں لیا، وہ حدیث سندن و متنن مضطرب حدیث ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو کان کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو حدیث ہے ہمارے سامنے وہ وضو کی فضیلت کے بیان میں، انشاءاللہ ہم یہی رکتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، پہلا سوال ہے، اگر غسل کرنے کے بعد آدمی موزہ پہنے تو کیا عشاء تک مسح کر کے کام چلا سکتا ہو اگرچہ کہ ٹھنڈ نہ ہے؟ جی، آپ نے پوچھا کہ غسل کے بعد اگر کسی شخص نے موزہ پہنا ہو پاکی کے اوپر، مکمل پاکی ہو گئی اس کی، غسل وضو پر مشتمل ہو یا نہ ہو، ناک اور کلی اور ناک کرنے میں دھونے کے بعد اور پورا بدن دھو لینے کے بعد اگر آدمی کی نیت ہے کہ وہ اس غسل سے وضو کرے گا تو مکمل پاکی ہوگی۔ اب اس نے غسل کے بعد موزہ پہن لیا تو 24 گھنٹے یعنی ایک دن ایک رات، کب سے؟ جب سے وہ مسح شروع کرے گا، کیونکہ یمسح المقیم یوما ولیلہ، جو مقیم ہے وہ ایک دن ایک رات مسح کرے گا، تو مسح کی مدت ہے ایک رات، ایک دن 24 گھنٹہ، ایک دن ایک رات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت سے وہ مسح شروع کرے گا، اب مان لیجیے کہ فجر کے وقت اس نے موزہ پہنا ہے، نماز اس نے پڑھ لی، لیکن مسح پہلی مرتبہ اس نے ظہر کی وضو میں کیا ہے، تو اگلے دن ظہر کے وقت تک اس کا وقت ہے۔
کان کے دھونے میں کون سے قول کو راجح سمجھا جائے، نیا پانی لے یا نہیں؟ کان کے دھونے میں کس قول کو درست مانا جائے، یہ سوال آیا۔ بالکل واضح ہے کہ جو محفوظ حدیث ہے، جو شاذ نہیں ہے، جو صحیح روایت ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان کے مسح کے لیے نیا پانی نہیں لیتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے اور ہاتھ میں جو تراوٹ رہتی تھی اسی سے مسح کر لیتے تھے۔ اگر کسی نے مسح کیا اور ہاتھ بالکل اس کا ڈرائی ہو گیا، خشک ہو گیا، تب تو اس کے لیے مجبوری ہے، وہ پانی نیا لے گا ہی۔ لیکن اگر اس نے گیلے ہاتھ سے مسح کر لیا ہے اور اب اس کے ہاتھ میں ابھی تراوٹ ہے، ڈرائی نہیں ہوا ہے وہ، تو پھر وہ اسی سے کان کا مسح کرے گا، نیا پانی نہیں لے گا۔ راجح قول یہ ہے کہ نیا پانی نہیں لیں گے۔ کلی کرنے کے لیے جو پانی لیا جاتا ہے، کیا اسی سے ناک بھی صاف کرے یا دوسرا پانی لے؟ الحمدللہ حدیث یہی ہے، صحیح حدیث یہی ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں وصل ہونا چاہیے، یعنی کچھ پانی منہ میں لے، کچھ ناک میں چڑھائے۔ ایسا ایک مرتبہ تو ضروری ہے کیونکہ یہ اسباغ واجب ہے۔ اگر 2 مرتبہ کلی اور ناک میں پانی لیتے ہیں، 3 مرتبہ لیتے ہیں، تو یہ اسباغ وضو مستحب ہے، مکمل ہے۔ تو اس کی شکل یہ ہوگی کہ چلو سے تھوڑا پانی منہ میں لے، تھوڑا پانی ناک میں چڑھائے۔ اب منہ کے اندر پانی کو گھما کر کے پانی کو باہر پھینکے، ناک کو صاف کرے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑے۔ تھوڑا پانی کو یا منہ میں لینا ہے، تھوڑا اسی پانی کا کچھ باقی حصہ ناک میں چڑھانا ہے۔ پچھلے درس میں بتلایا گیا تھا کہ الکوہول اگر 50% سے کم ہے تو یوز کر سکتے ہیں، مثلا پرفیومس وغیرہ میں، تو یہ 50% کی دلیل کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ مسئلہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ الکوہل پاک ہے کہ ناپاک، شراب پاک ہے کہ ناپاک ہے، یہ اہل علم کے درمیان خاصا موضوع ہے بحث کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ناپاک ہے کیونکہ قرآن نے کہا رجس ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، اس میں مانوی نجاست ہے، وہ یہ کہ آدمی کی عقل معوف ہو جاتی ہے، خیر و شر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ورنہ وہ اصلاً بنی ہے یا بنائی گئی ہے پاک چیز سے، لہذا وہ پاک ہے۔ پینا الگ چیز ہے، مسکر ہونا اس کے حرام ہونے کی دلیل ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی، لیکن جو بھی ناپاک ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو جب وہ پاک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب اگر وہ 100% بھی ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ الکوہل ناپاک نہیں ہے، شراب ناپاک نہیں ہے، اگر وہ پاک چیز سے بنائی گئی ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو ناپاک بھی کہا ہے شراب کو، جیسے شیخ بن باز وغیرہ ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ مسئلے میں اختلاف ہے اور ناپاکی کی دلیل بہت واضح نہیں ہے اور دونوں طرف دلائل قویہ ہیں، اس لیے احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ 50% کو ضابطہ بنایا جائے کہ اگر اس سے کم ہے تو مانا جائے گا کہ صاحب جو جز جس پر کلام ہے اہل علم کا وہ کم ہے، اور دوسرا جو مادہ ہے وہ غالب ہے، تو غالب مادے کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے اگر دودھ پانی ملا کر کے کسی بچے کو پلایا جائے لیکن عورت کے دودھ کی کوانٹٹی زیادہ ہو اور ملنے والے پانی کی کوانٹٹی کم ہو، تو جو زیادہ کوانٹٹی میں ہے اس کا اعتبار ہوگا، تو اس وجہ سے یہ ضابطہ اہل علم نے بنایا ہے۔ باقی رہا کہ اگر آپ اس سے کم کو بھی ناپاک سمجھنے کا نظریہ رکھتے ہیں ان علماء کی قول سے یا دلیل سے آپ مطمئن ہیں، تو آپ 10% بھی ہے تو آپ کے جسم پر لگ گیا تو ناپاک ہے، آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اور اگر جو علماء کہتے ہیں پاک ہے، اگر اس سے آپ 100% متفق ہیں تو آپ 100% کو بھی ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ لیکن بیچ کی جو رائے ہے وہ زیادہ اچھی ہے کہ صاحب اگر ناپاک کہتے بھی ہیں ہم الکوہل کو یا شراب کو، تو چونکہ اختلاف ہے اور دلیل دونوں طرف مضبوط ہے، تو اسی لیے مستحلق کا اعتبار نہیں کیا جائے، یعنی جو مادہ کہ اس کی کوانٹٹی کم ہو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ جو مادہ پاک ہے وہ اس کے اندر ہے لگا ہوا، تو اس پہلو سے یہ بات آئی تھی۔ واللہ اعلم۔ مسح کرنے کے لیے موزے یعنی ساکس لیدر کے ہی ہونا چاہیے کیا؟ سوال یہ ہے کہ موزہ چاہے جو بھی موزہ ہو، نائلون کا ہو، سوتی ہو، اونی ہو، تمام موزہ ہے، یہ جورب ہے۔ خف علماء نے کہا ہے کہ چمڑے کے بنے ہوئے کو کہتے ہیں، اکثر حدیث میں الفاظ خف کے آئے ہیں، لیکن سنن کے اندر روایت کئی سندوں سے آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یمسح علی الامامۃ والجوربین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پر اور جوربین پر، لفافۃ الرجل، علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ پیر کا لفافہ، پیر میں جو چیز پہنی جائے، سواء کان من جلد او من قطن او من صوف، چاہے وہ سوتی ہو چاہے وہ اونی ہو، کچھ بھی ہو، اور راجح قول یہی ہے۔ تو حدیث کئی سندوں سے آئی ہے جوڑب پر مسح کرنے کے لیے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ اگر چمڑے کا ہے تو بہت اچھا ہے کہ وہ تو خیر انشاءاللہ تعالیٰ متفق علیہ معاملہ ہے، لیکن جوڑب اگر نائلون اور سوت کے اور ان کے بھی موزے ہیں تو الحمدللہ حدیث ہمارے پاس جوڑب کے مسح پر موجود ہے، اس لیے خف ضروری نہیں ہے۔